what we're trying to do here, make money while making a good impact on the world as well. That's the main aim. Every day there'll be videos, there'll be content, there'll be seminars, and then one of our project is TradeGate, where inshallah we're launching like 300 worldwide branches or business hubs. The way that we are conducting some kind of activities in business, in different areas. And my first vision was we need to educate people. We need to start with education. Welcome to the party then. Welcome to Meerman's Business, a show which combines business with entertainment. तो आज के हमारे शो पे एक कुछ बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है मी साहब। अच्छा, इस पे स्पेशल जो होने जा रहा है, एक तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक साइड पे एंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटीज़ वो भी लोग देखें, उनके मुंह से अच्छी बातें सुने जो नॉर्मली नहीं होता, पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली। लेकिन जो बिज़नेस यहाँ आज प्रूव करना है कि हम सिर्फ बिज़नेस की बात नहीं करते, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं जो वाकई दुनिया पे एक इम्पैक्ट डालेंगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो आज जो स्पेशली हम फोकस करने जा रहे हैं वो है नियो बैंकिंग। नियो बैंकिंग। So neo banking is a topic which is really hot at the moment, but where people normally focus on current situation and scenarios, and they are providing services which suit today's world. We are always ahead. So we thought about some projects like what's happening next 5 years and next 10 years, and then next gen of neo banking, what that is. So you see Mr. Luis Mas with me. Luis sitting here for a special reason because we're going to sign something during this show, which I believe is going to bring a positive impact in the world, as well as the next gen of banking services. It will rewrite the history, I believe. I think before going any forward, all of you would like to know, especially my audience would like to know कि ये neo banking होती क्या है. And we have our special expert, our president Saab, Dr. Umair. I think over to you. Just in few words, if you can explain what is neo banking and what are we talking about here. All right. Thank you very much, sir, for allowing me. As you, under your leadership, Meer Group has always brought something new to the world. You know, being ahead of the curve. Same is the case here. Neo banking is already there in the market. There are many neo banks offering variety of services, solving problems, especially related to inclusion, financial inclusion. But at the same time, being very futuristic, next generation neo banking is going to combine the crypto asset management or the crypto banking with the fiat. Usually it is thought that both are at the loggerheads or at adversarial relationship. That's not true. Bello Baba Group, over the period of time, with extensive research, working with regulators, and 100% compliant and multi-regulated, they have solved that problem. How they have solved that problem? They have created a very unique user experience and user interface that is not only legal and regulated, but at the same time it's very responsive. There is lots of AI into it, and what it does is it solves the problem of freelancers, for example, solves the problems for e-commerce entrepreneurs, solves the problem of many those who have certain barriers or who like see or encounter certain barriers to the inclusion in the banking channels. So combining, you are imagining a wallet, an e-wallet that has a universal multi-currency IBANized bank account, and also in the same digital wallet you have pre-approved authenticated crypto assets at one place, and you can have them exchanged. So that is next generation of neo banking. We are very proud and happy to be working with Bello Baba Group, to work together, joining forces together to start offering these services
in this jurisdiction very soon. And I would like to tell everyone as well, I think it was like a program like this where first time we met, Luis and me, were one of my smaller events, and we had initial discussion, and when I heard about it, I was blown away. I said, this is something of the present as well as future. And that's where we got connected, and it took few years for us for especially Belababa, what they have done. No one else is focusing on that thing. For example, if we explain the problem, how many people here have crypto or like online currency like Bitcoin, etc.? Any of you own? You own? So there are quite a few people. Like the main problem is, for example, if I own any cryptocurrency and I need cash, there is no quick solution. For me, it would have to be converted into a certain currency and then go get it. And then there's so much hassle in between. Itna zyada masla. So this new generation of banking services, what it does, कि एक ही अकाउंट में आपकी क्रिप्टो करेंसी है और उसी वॉलेट में उसी अकाउंट में आपकी फिएट नॉर्मल वाली, यानी क्या हो सकता है कि आपके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी है या ऑनलाइन करेंसी है, तो आपने क्या करना, आप कार्ड यूज कर सकते हो जिससे आप पैसा निकलवा सकते हो, आप फिएट निकाल सकते हो, कैश निकाल सकते हो. So that's one of the problems. We believed like 5 years ago, we were thinking cryptocurrencies, they're just fake or they're not here to stay, but they have become a reality. And now I've seen, even we're sitting in Dubai where huge transactions happen through cryptocurrencies. So that's one of the main problems. But I would like to focus on Louis first. Where did it start? Why did you start? Is it like one of the nights you're sleeping, you can't sleep, and you say, okay, no, I need to do that thing? Or is there a history? No, there is. First of all, thank you to having me today here in your show. So it's a pleasure. Thank you to all of you that make it happen. So I started in this field in 2017, and I see that let's say blockchain technology is going to change the way that we are conducting some kind of activities in business in different areas. And my first vision was we need to educate people. We need to start with education, because it wasn't, let's say, a professional education or business education or academic education. Was very technology to IT people, so very, very, very difficult to get access to this knowledge. Then with time, we saw that crypto, step by step, as you said before, was difficult to believe that we are going to live what we are living in this right moment, that regulation is here, that people is starting talking about that, okay, even though it's a long journey in front. So we put the focus in DeFi, in decentralized finance. Because at the end of the story, what is worrying people is health and finance. So we are not doctors, so we can help in the finance of people and educate that with people. Then we started a regulated investment fund in Gibraltar. Then we also operating legally in the United States. And we understood that to close the gap and to become massive and really help people, it's not about technology, it's about to help people in the day by day. We have to put this technology in the hands of people. The best way is when mama is going to buy bread or water or the food for the day. How you put this technology to make their life easier. So with banking services. And from here start the idea to build these banking services, because it's really difficult. There is a huge friction between both worlds. You want to use your crypto in a compliance way, in a regulated way. Really, it's difficult. It's not easy. And we have to do it with one click and without any... Make it so easy for the people that is in the streets and they are not so deep in technology and these kind of things. So here, this journey since 2017, this idea was evolving. And we appreciate, like, for example, you took this pain on, because there's a problem in the world and I need to resolve it. And I understand whenever you launch a project, there's always ups and downs. And in this case, there will be probably bigger downs than other projects. Absolutely. But you stuck to your target and you decided, okay, this is my vision, I'm going to do it no matter what. And thank you very much for that. I want to slightly change the topic. Sometimes I become dumb for my audiences.
اینڈ میں کئی بیسک سوال جو ہے وہ کر لیتا ہوں تاکہ آڈینس کو بھی سمجھا سکیں. جب ہم پڑھے لکھے آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ایسی ٹرمز کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے عام پبلک کو سمجھ نہ آئے. بلاک چین کا ہم نے 3-4 دفعہ یہاں نام لیا ہے. کوئی مجھے ویسے دیسی زبان میں بالکل آسان الفاظ میں سمجھا سکتا کہ یہ بلاک چین کیا ہو سکتا ہے؟ ایک انفارمیشن کے بلاکس ہیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, اور جیسے آپ کے فور فادرز ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں, آپ کے فادر سے, اور پھر تمام اس طرح انفارمیشن ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. یو کین ناٹ ایڈٹ اٹ ڈیو ٹو کہ انفارمیشن وہ ٹری ہے, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلاک تمام, اور صرف اس کے لیے کرپٹو کے لیے نہیں یوز ہوتی, ورڈ اوور یہ تمام باقی زندگی میں ایڈ ہو جائے گی. جیسے کمپیوٹر ایڈ ہو گیا تھا, اب یہ بلاک چین ایڈ ہو جائے گی. I just can add in English, sorry. Yeah, go on. I would like, I think that I understood what you meant, but I think it's important to cover that how the value is transferred through the technology, right? So the value as it was before in Web2, it's transferred from, big corps to customers. And the most important value of blockchain is P2P opportunity to transfer value from customer to customer. I don't know whether that was covered, but I'm happy to add this important message. You made it easy. It's okay. You made it easy. تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں سروسز کو ہم بلاک چین پہ لے جاتے ہیں, تو اس کا کوئی ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھائیے گا کہ بلاک چین پہ لے گئے, اس کا مطلب کیا لے گئے, اس میں اور جو ہمارا پیرالل نارمل سسٹم ہے اس میں کیا فرق ہوگا؟ بالکل, ایک ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ٹیکنالوجی کی ایک صورت ہے بلاک چین. ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر مینز کہ کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی ایسی ویلیویبل انفارمیشن جیسا کہ ٹرانزیکشنز ہیں یا الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈز ہیں یا اس کے اور بہت ایجوکیشنل ریکارڈز ہیں, کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو ایک ویلیو کیری کرتی ہو, اس کو کیسے اسٹور, ریٹریو اور ٹرانزیکٹ کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس کی ایک ٹیکنالوجی ہے جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایوالو کی ہے, دیٹ از بلاک چین. اس کے جو یوز کیسز ہیں وہ بہت سے ہیں. اس کے یوز کیسز میں لائک گورنمنٹ سروسز کے اندر بلاک چین کا استعمال, جس کے اندر ہمارے جو شناخت ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن ہے, یا اس کے لیگل ٹیک کے اندر اس کا استعمال, یا ہیلتھ کیئر میں اس کا استعمال, یا فائنینشیل سروسز یا بینکنگ سروسز میں اس کا استعمال. اب اس کے ملٹیپل یوز کیسز پاسبل ہیں اور ہو رہے ہیں, جہاں پہ انفارمیشن کی سینکٹیٹی بھی سیف ہے, انفارمیشن تک ایکسیس بھی ایک لیئرڈ پروٹوکول کے ذریعے ہے, اور جو کانٹریکٹس ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں جب اس کی پری کنڈیشنز میٹ ہو جائیں. اس کو اسمارٹ کانٹریکٹس کہا جاتا ہے. تو یہ بھی جو مختلف پارٹیز آپس میں ٹریڈ کر رہی ہیں, ویلیو ٹرانزیکٹ کر رہی ہیں, تو اسمارٹ کانٹریکٹ ان دونوں پارٹیز کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. یہ کچھ ایسے فیچرز ہیں بلاک چین کے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ بہت تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے, بلکہ اس کا استعمال ایک سٹیج کے اوپر آ کے یو فیل دیٹ اٹس لائک انیویٹیبل کہ بہت سارا ڈیٹا جو دنیا میں ہے وہ ایونچولی مائگریٹ کر رہا ہے اور کر جائے گا بلاک چین کے اوپر. بہت زبردست. ایسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو اسی چیز کو جیسا میں نے ایگزامپل دی, فرض کریں $20 ملین $10 ملین میرے پاس یو کے میں ہے, وہاں سے میں نے ٹرانزیکٹ کرنا یہاں دبئی میں, کسی بھی پراپرٹی خریدنی ہے, جو بھی کچھ کرنا, تو نارمل جو بینکنگ چینلز ہیں اور پھر نیو بینک, کیا فرق ہوگا ڈیوریشن کا اینڈ ایوری تھنگ, اردو میں اگر ایکسپلین کر دیں ہماری آڈینس کے لیے. ویلیو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانزیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس انوائرمنٹ میں ہیں جہاں پہ کمپلائنس کے تحت ابھی بہت سارے ایسے قوانین آ گئے ہیں جن کا احترام ہمیں کرنا لازم ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ویلیو کو ایک جگہ سے دوسرا یا اپنا پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں ایسے چیلنجز ہیں جو شاید اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. یہ چیز سم ٹائمز جو انٹرنیشنل بزنس مین ہیں ان کی گروتھ میں یا ان کی جو کراس بارڈر ٹرانزیکشنز ہیں اس میں رکاوٹ بھی پیدا کرتی ہے. یہ ایشو در حقیقت پرائیویسی اور کمپلائنس, ویزیبلٹی اور انونیمٹی, اور لیگل ورسز انلیگل, ڈیفینیٹلی بزنس کمیونٹی میں سے ہم کیا کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ویلیو ایسے طریقے سے ٹرانزیکٹ ہو جس کا فائدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان لوگوں کو پہنچے جو غیر قانونی کام کرتے ہیں. تو ایک سٹیج تک جا کر آپ کو کمپلائنس کے اوپر آلریڈی کام کرنا پڑتا ہے. جیسے KYC پہلے جس درجے کی ہوتی تھی, آپ کو ایک انٹروڈیوسر چاہیے ہوتا تھا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, پھر آپ جا کے
बैंक में फिजिकली ब्रांच में जाके आप अकाउंट खोलते थे, फिर जब आप चेक पास कराने जा रहे हैं फिर आप लाइन में लगते थे, तो वो एक ट्रेडिशनल वो था ना, तो उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है. बट आपको विजिबल होना चाहिए, वट एवर जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो क्लियर हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, वो उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो क्लियर हो. मनी ट्रेल्स का एक कहा जाता है आमतौर के ऊपर कि वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए. अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो नियो बैंकिंग स्पेशली अगर वो रेगुलेटेड क्रिप्टो बैंकिंग है तो वही तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है. कि जो अथॉरिटी है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको विजिबिलिटी भी है और इन द मैटर ऑफ सेकंड्स वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट और ट्रांसफ़र की भी जा सकती है. हाँ, ये ज़रूर होगा कि उसके ऊपर कुछ पाबंदियां होंगी कि इस हद तक की जा सकती है और इससे आगे नहीं की जा सकती, या इतनी किस्तों में की जा सकती है, इससे बड़ी इंस्टॉलमेंट्स या ट्रंचेस में नहीं की जा सकती. तो वो लॉ ऑफ द लैंड है एंड वी ऑलवेज हैव टू रिस्पेक्ट दैट. Let me explain this. This is the first session. So this is start of something. There is no chance that we can explain the whole philosophy and the technology and everything in one session. So this was the start, and from today, every day there'll be videos, there'll be content, there'll be seminars, and then one of our project is TradeGate, where inshallah we're launching like 300 worldwide branches or business hubs, and that would have a branch of this new bank services as well. So it's a starting point, and I'm glad that all of you guys are here. We can explore more, we can talk more, and see how we can work together. Ultimately, what we're trying to do here, make money while making a good impact on the world as well. That's the main aim. So let's do the signing ceremony, and then we can take it from there. Welcome to the party then.